بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بہت زیادہ پیار تھا۔ آج ہم اس ہستی کے اوپر بات کریں گے کہ جن کا بنایا ہوا قانون آج بھی یورپ میں اور یورپ کی یونیورسٹیز میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ اس قانون کے بغیر اپنے آپ کو سیاستدان نہیں مانتے۔ آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہوں نے طرز حکومت میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ آج ہم ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کا نام سن کر شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ آج ہم ایسی بات کریں گے، ایسی شخصیت کے اوپر بات کریں گے کہ جن کی شجاعت اور بہادری کے قصے کبھی فراموش نہیں کیے جا سکے۔ آج ہم ایسی شخصیت کے اوپر بات کریں گے کہ جب وہ ایمان لائے تو اس وقت مسلمانوں کے دل میں جو خوف و ڈر تھا وہ مٹ گیا، مسلمانوں میں بہادری آ گئی۔ آج ہم اس شخصیت کے اوپر بات کریں گے کہ جس کا نام سن کر جو مشرکین تھے وہ کانپ اٹھتے تھے۔ ان کے نام سے آج بھی مشرکین جو ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، اور سب سے اہم کہ نوجوان نسل کے لیے ان کی زندگی سے کیا پیغام ملتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی ہوں گے۔ ہمارے ساتھ کال بھی ہوں گے جناب ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں مولانا عثمان فیاض صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں۔ اور آج ہمارے جو اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان ہیں جناب مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، آپ مرکزی رہنما اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام اور مسلمانوں کو کتنا فائدہ پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصال اردو پر ایک بار پھر آپ نے مجھے موقع دیا۔ افضال احمد صاحب، آپ اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی بھی مستحق ہے، اور ہم آپ کی اس کاوش کو، محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ آپ نے جس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، یہ بھی ایک بڑا اچھا آپ کا انتخاب ہے کہ جن کے متعلق ہمارے مسلمانوں میں، خاص کر نئی نوجوان نسل میں ایک معلوماتی پیغام ان تک جائے اور ان کو پتہ لگے کہ ہمارے اکابر میں سے، ہمارے بڑوں میں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، ان میں سے جو مقتدر شخصیات ہیں ان میں ایک نمایاں نام جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، آپ کے اسلام لانے کی ترتیب یہ بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، کہ اسلام کی دعوت اور بات کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن اس کے غلبے اور اس کی شان اور شوکت کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت تھی، یا ایسے مزید افراد کی بھی ضرورت تھی کہ جو اس کے غلبے کا اور قوت کا سبب بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، عمر بن خطاب مراد تھے اور عمر ابن حشام یعنی کہ ابو جہل مراد تھے۔ تو یہ ایک تفصیل ہے کہ اللہ پاک کے ہاں دلوں کا حال دیکھا جاتا ہے، کس کی رغبت ہدایت کی طرف ہے، ہدایت کا راہ دکھانے کے باوجود بھی، اور کس کی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اللہ نے جانچا اور ان کا انتخاب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ اور ثمر بن کر اگلے ہی روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آ گئے۔ آنے کی ترتیب اگرچہ مختلف تھی، لیکن آپ کو اللہ پاک نے اسلام کی سعادتوں سے نوازا، آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اور اس میں اس فائدے سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، مسلمان خوش ہوئے کہ عمر جیسا شخص بھی مسلمان ہو گیا، اور اسی انداز میں آسمانوں پر بھی خوشی ہوئی، فرشتوں میں اس کو بڑا خوشی کے انداز میں لیا گیا کہ دیکھو فرش زمین پر حضرت عمر جیسی شخصیت نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ آسمانوں پر بھی خوشی، فرشتوں میں خوشی، انسانوں میں خوشی، مسلمانوں میں خوشی۔ اگر کوئی پریشان تھا تو وہ شیطان تھا، یہ شیطان کا لشکر تھا، مشرکین تھے، منافقین تھے، یہود و نصارہ تھے۔ تو ایک تو خوشی ہوئی، اس پر نعرہ تکبیر لگا، جیسے روایات میں آتا ہے کہ فضائیں گونج اٹھیں، وہ آواز ایسی ٹکرائی اور اس میں گویا کہ اللہ پاک نے اس میں اضافہ پیدا کیا کہ فضاں جو ہے اس سے نعرہ تکبیر سے وہ بھی جھوم اٹھی خوشی میں۔ تو اس کے ساتھ مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھے، احساس کمتری ختم ہوا، جرتوں میں، جذبوں میں اضافہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آتے ہی جو قدم اٹھایا کہ نماز کا وقت تھا، تو صحابہ کرام وضو اور تیاری نماز میں جب اٹھے تو آپ نے پوچھا بھی کیا ہے، انہوں نے کہا عبادت ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عبادت تو عبادت گاہ میں، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، یہاں کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی قوم ہمیں ابھی اس طرف جانے نہیں دیتی، رکاوٹ ہے، پریشانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر مسلمان ہو اور پھر بھی یہ رکاوٹ ہو، تو آپ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ جو ہے وہ نکلے بیت اللہ شریف کی طرف، اور آپ نے کفر کو للکار کر کے کہا، انہوں نے کہا خبردار جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، بچے یتیم کرانے ہو، وہ سن لے کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے اور میں مسلمانوں کو لے کر کے آئے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم نماز پڑھیں گے، جس کی جرأت ہے آ کر کے روکے۔ بس اللہ نے آپ کو ایک جذبہ ہی ایسا ایک دیا تھا، اور اسی کام کے لیے حضور کی اس دعا کا یعنی کہ خلاصہ بھی یہ تھا کہ وہ شوکت اور وہ غلبہ آپ کے ذریعے ملے، تو اس کا آغاز گویا کہ یہاں سے ہو گیا۔ اور آپ نے جب وہ جملے کہے تو کفر کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، مشرکین دیکھتے اور منہ میں انگلیاں دبا کر سوچتے اور دیکھتے رہ گئی یہ کیا ہو گیا۔ تو آپ نے آ کر کے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور مسلمانوں کو نماز پڑھوانے کا سبب حضرت عمر بنے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں یہاں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاتح بیت المقدس ہیں، وہاں ہی فاتح بیت اللہ بھی ہے، اگرچہ اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھانے کا سبب وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب دنیا کی تاریخ میں جب بہادری کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں آپ کا نام سب سے پہلے سر فہرست ہوتا ہے؟ جی بالکل، امت میں سے جب بھی بہادری، شجاعت کا نام آتا ہے تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہی کی طرف بات جاتی ہے۔ اس میں آپ کا اسلام کے لیے بھی جو جذبہ تھا وہ، اور کفر کے خلاف خاص کر، جس کو خود قرآن کریم نے جو بیان کیا نا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تمام مفسرین نے اشداء علی الکفار کے جذبے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جذبے ہی کو مراد لیا ہے۔ اور اس میں پھر بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف میں جا کر اعلان کر دیا بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، جس نے روکنا ہے روک کر کے دکھائے۔ تو یہ بھی ان کا ایک اہم اعلان تھا، اور اس سے ایک جرأت اور بہادری نمایاں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی پھر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں واقعات ہیں، ان واقعات میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکالنے کا حکم دیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، مدینہ سے نکلے، اور اس کی تکمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی۔ اور پھر آپ کی جرأت کے واقعات میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جس رستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راہ چھوڑ جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو عملاً بھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس طرف نکلے کفر میں بھی لرزہ طاری ہو گیا، اگر میدان جہاد میں ہیں، کفر کے مقابلے میں ہیں، تو وہاں پر بھی جب دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لے کر کے آ رہے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح بے شمار آپ کی جرأت کے، بہادری کے واقعات ہیں، آپ نے اپنی جرأت کے جوہر دکھائے، اور اس کے نتیجے میں کفر پر ایک رعب طاری ہوا۔ اور یہ مشہور جملہ ہے کہ عمر کے نام سے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ صحیح۔
ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک میں۔ جی ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت کی۔ تو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا عثمان فیاض صاحب نے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی ناظرین، ابھی ہمارا جو رابطہ ہے وہ عثمان فیاض صاحب سے جو ہے منتقل ہو گیا ہے، ہم دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں۔ تو مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، یہ تو بات ہوگی آپ کی جو جرت اور بہادری کی۔ آپ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو ہے آپ کی جو اہمیت ہے وہ کیا تھی؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی آپ کی اہمیت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی تھی، جس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، جس میں مختصر جملوں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو ایک ممتاز مقام یہ حاصل ہے کہ باقی تمام صحابہ مرید نبی ہیں، مرید رسول ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی مراد رسول ہیں، کہ آپ کو اللہ نے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ سے مانگا ہے، باقی صحابہ چل کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر آپ کی یہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ متعدد واقعات ہیں کہ فرش زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رائے پیش فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا، طواف کے بعد ترتیب کے مطابق جو ہے وہ زمزم پانی اور پھر اس طرح آگے کے معاملات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی عمر باقی زمزم پی رہے ہیں، آپ بھی چلیں، یہاں کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا آقا میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے، مجھے بھی بڑی پسند آئی، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام شریعت بناتے نہیں، شریعت بتاتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ پاک ان پر وحی فرماتے ہیں وہ آپ اس کی رہنمائی۔ تو حضرت عمر کی یہ رائے حضور کو پسند تو آئی ہی آئی، اللہ کے ہاں بھی اس کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو بھی حج عمرہ کرے یا بیت اللہ شریف کا طواف کرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ واجب ہے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل یہاں پر پڑھے۔ تو اس انداز میں تقریباً 27 آیات ہیں جو آپ کی رائے پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور ان کو قرآن کریم کی زینت بنایا۔ جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا عثمان فیاض صاحب۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور نوجوان نسل کے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا جو رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیسا تھا۔ ہم تھوڑا سا پس منظر میں جاتے ہیں، تو کیا آپ کی جو زندگی اسلام لانے سے پہلے تھی وہ زندگی کیسی تھی؟ السلام علیکم۔ جی فیاض صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ نے۔ جی 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 اللہ آپ نے جی فیاض صاحب، آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور نوجوان نسل کے لیے پیغام۔ تو ہم نے بات کی آپ کی شجاعت کی، آپ کی بہادری کی اور رسول اللہ علیہ وسلم سے قربت کی۔ ابھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے کی جو زندگی آپ کی تھی وہ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ شکریہ افضال بھائی، پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے اس پروگرام میں لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے مطلب ایک بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور ایک سردارانہ مزاج اور ایک جو ہے وہ جو خالص جو عرب کے لوگوں کی پہچان تھی، وہ ساری کی ساری صفات ان میں پائی جاتے تھے۔
اور جو ہے وہ اپنے واقعات خود ہی بتایا کرتے، خود ہی مطلب مشہور ایک واقعہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کو تو جو ہے وہ اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ وقت لایا ہے کہ اب میرے اوپر اللہ کی سوا کوئی اور حاکم نہیں۔ تو اسلام لانے سے قبل جو ہے وہ مکہ کے اندر یہ عرب میں پڑھنا لکھنا اس وقت بھی بہت اچھی ایک چیز سمجھی جاتی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے جو ہے اس دور جہالت کے اندر بھی جو ہے وہ علم و ہنر سیکھ رکھا تھا، اور وہ پڑھنے لکھنے کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل کر رکھا تھا۔ جی تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے جو آپ کا عنوان سنا ہے کہ نوجوان نسل کے لیے ان کے اندر کیا مطلب کیا ہمیں سبق ملتا ہے، جی تو بیسیکلی اس میرا میں سوال، مطلب ایک چیز جو ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جی مولانا صاحب بیسیکلی میرا یہ سوال تھا کہ دیکھیں آپ کے اسلام لانے کے بعد جو ہے آپ کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اسلام لانے سے پہلے جو آپ کا جو طرز زندگی تھا، آپ کا جو خیالات تھے وہ کیسے تھے؟ میں بالکل میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جیسے کیونکہ مکہ کی سوسائٹی میں اس وقت اسلام نیا متعارف ہوا، تو جس طریقے سے سب کو ایک ریئیکشن تھا کہ یہ کیا نئی چیز آ گئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی مائنڈ سیٹ رکھتے تھے کہ یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، اور یہ ہماری جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے ساتھ یہ مطابقت نہیں رکھتی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، تو ان کی زندگی کی ایک جو ہمیں ایک آپ کہیں کہ جو ایک سبق قبول حق کی صلاحیت کا جو ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ایک سرداران قریش کے ساتھ تعلق بھی ہے اور معاشرے کے رد عمل کا سامنے وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہوں تو اس کے اندر مجھے یہ پریشانیاں دیکھنی پڑیں گی، لیکن جب قرآن کریم کی آیات سامنے آتی ہیں اور وہ سنتے ہیں وہ ہمشیرہ کے گھر جا کے تو فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو باوجود خاندانی وجات کے باوجود اس سارے سینیریو کے کہ ریئیکشن آئے گا اور مجھے جو ہے وہ یہ سرداری سے میری سرداری پہ آنچ آئے گی، لیکن اس کے باوجود حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو ہے اس کو قبول کرنا جو ہے وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ جی تو کیا اسلام لانے سے پہلے آپ میں جو جنگی جو صلاحیت تھی، جو جنگی جو آپ کے اندر وہ مختلف جو ایک نئی صلاحیتیں آئیں، اور اس کے علاوہ جو آپ نے کافی سارے قوانین متعارف کروائے، اور اس کے علاوہ جو ایک پالیسی اور پلان جو جامع آپ کا کسی بھی کام کا ایک پلان ہوتا تھا، کیا اسلام لانے سے پہلے بھی آپ اسی طرح جو بھی کام کرتے مکمل پلاننگ کے ساتھ کرتے تھے؟ وہ میں نے آپ سے اس طرح پہلے عرض کیا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کیا، وہ ایک دفعہ یہاں پہ میں ایک وقت تھا کہ یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اب یہ وقت آ چکا ہے کہ میرے اوپر اللہ کے سوا کوئی اور حاکم نہیں ہے۔ تو مطلب ایک وقت وہ گزرا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ مطلب ایک قسم کا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت 22 لاکھ مربع میل کا قرآن جو ہے وہ بناتے ہیں۔ جی مولانا عثمان فیاض صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ مولانا صاحب، یہاں پر اگر آپ ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو جیسے کہ ہم قربت کی بات کر رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ جہاں بھی گئے، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ تھے، جنگ میں آپ ان کے ساتھ تھے، مختلف موقعوں کے اوپر آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، تو آپ ان کے وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، تو آپ نے کیا کیا اپنی جو خدمات ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیش کی؟ میں سمجھوں گا جو پہلے بات چل رہی تھی اس کو تھوڑا میں مکمل کر لوں، وہی تعلق کے بنیاد پر کہ اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام شان دیا، جسے میں نے عرض کیا کہ 27 مواقع ایسے ہیں جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو آپ کی رائے پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ایک اور اعزاز یہ ہے آپ کے لیے کہ محدثون یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امت میں بھی ایسے محدث گزرے ہیں کہ جن پر اللہ پاک الہام فرماتے ہیں، اور وہ گویا کہ وہی جو اللہ ان سے چاہتے ہیں وہی ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔
تو اس امت کا محدث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرار دیا. گویا کہ یہ بھی اللہ کی نظر میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی آپ کا ایک بڑا مقام ہے. اور پھر اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسانہ عمر وقلبی، کہ عمر کی زبان پہ جب بھی جاری ہوتا ہے حق اور سچ جاری ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں جاری ہوتی. تو گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اعتماد ہے. اور پھر اسی اعتماد اور ان کے اسی کردار کو دیکھ کر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یعنی کہ اللہ نے حضرت عمر کو اوصاف اور خصائل حمیدہ سے، محاسن جمیلہ سے ایسا نوازا تھا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ تو ختم ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوصاف اور محاسن جمیلہ ایسی ہیں کہ مقام نبوت کے یہی مصداق یا مستحق ہوتے. یہ بہت بڑی فضیلت یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس کو اگر سمجھا جائے تو بہت بڑا. دیکھیں نا، دنیا میں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مقام ہی مقام نبوت ہے، اور مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام مقام صحابیت ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے باقی صحابہ کی طرح. اور یہ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز دے رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہوتی. تو یہ آپ کو ایک بڑا اعزاز ملا. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہر وقت ساتھ رہنا، مشیر اور وزیر کی حیثیت سے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب حضرات کی قربت تھی. وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اس میں جیسے میں نے ان 27 آیات کی طرف جو اشارہ کیا ہے، وہ بھی اسی مواقع کی نسبت سے ہیں کہ آپ ساتھ رہتے ہوئے 2 ٹوک مشورہ، 2 ٹوک رائے، جس میں زیادہ یہ بات ہوا کرتی تھی کہ اسلام کا فائدہ ہو اور کفر کو بات سمجھ آتی ہے تو آئے، نہیں آتی تو کفر مغلوبیت کی طرف جائے. جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ ساتھ ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ، مشرکین مکہ سے جو معاہدہ کی صورت پیش آ گئی تھی، انہوں نے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا، تو اس میں جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بار بار بول رہے تھے، کیونکہ وہ جو کفار کی طرف سے شرائط تھیں، ایسا لکھو، یہ کرو، یہ کرو، آپ ویسا کر رہے تھے. تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بھی ہم مسلمان ہیں، ہم حق پر ہیں، اور اسلام سچا مذہب ہے، تو پھر ہر بات ان کی کیوں مانی جا رہی ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حکمت تھی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی نا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اپنی بات، اپنی رائے دے رہے تھے کہ بھی یہ مناسب نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی کروا رہے تھے. تو وہ بات پھر آپ کو بعد میں سمجھ آئی جب انا فتحنا لک فتحا مبینا اس کا نزول ہوا، پھر غزوہ خیبر ہے، پھر یہ بدر و احد کے میدان لگے، یہ سارے معاملات جب سامنے آئے تو پھر وہ فاتح بن کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ساری بات سامنے آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یا اس طرح کے دیگر واقعات ہیں، اسلام کی مضبوطی، اسلام کے غلبے کے لیے آپ کی رائے ہوا کرتی تھی. جیسے کچھ قادیوں کو گرفتار جب کر کے لایا گیا تو ان کے متعلق رائے لی گئی، کئیوں کی مختلف رائے تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ درگزر کرنے والی بات بھی فرما رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا یہ آج ان کو معاف کر دیا، کل دوسرے بھی سر چڑھ جائیں گے کہ چلو جناب یہاں تو ایسے ہو جاتا ہے، تو لہٰذا میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو فارغ کر دیا جائے. تو اسی طرح وہ منافق کے جنازے کا مسئلہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، اور گویا کہ یہ امت کے لیے سبق تھا کہ اگر میری قمیض پہننے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے، میرا جنازہ پڑھانے سے ہوتی ہے، تو مجھے اس کا کیا ہے. تو چلو میں ایسا، اگرچہ اس سے پیغام یہ ملا ہے کہ بات تو صحیح عقیدے کی ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے تو تب جا کر مغفرت ہوگی. تو اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو قرآن کریم نازل ہوا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ آج کے بعد آپ نے اس طرح کسی جنازہ پڑھانے، دور کی بات ہے کسی کافر کی، کسی اسلام دشمن کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، اجازت نہیں ہے. جی. تو آپ کو جب خلافت ملی، جی، تو خلافت کے بعد جو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں وہ کیا تھیں؟ ایک تبدیلی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی ہے، جو محسوس کی گئی کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسے
نرم مزاج نرم خو انسان، جب آپ پر ذمہ داری خلافت کی پڑی تو مرتدین کا سلسلہ، منکرین زکوٰۃ کا سلسلہ جب شروع ہوا تو آپ نے صحابہ سے رائے لی، تو بہت ساری آراء تھی کہ بھی اگر ایک دم ہم ایسا کریں گے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہیں، آپ کی رحلت ہوئی ہے دنیا سے، تو اگر ابھی ایک دم ہم ٹکراؤ کی پوزیشن لائیں گے تو ممکن ہے نقصان ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو آپ نے بھی کہیں کہہ دیا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا صبر سے، حکمت سے، بصیرت سے کام لیں، جذبات میں نہ آئیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا اور آپ نے بڑے جذبات میں کہا، فاروق اعظم اسلام سے پہلے تو آپ بڑے جرری تھے، اسلام لانے کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے جذبات بتا دیے کہ جہاں اسلام کی عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے، جہاں ناموس کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں پھر حکمت بصیرت یا مصلحت خاص کر وہ چیزیں نہیں ہوا کرتی، وہاں پھر ایمانی جذبات، ایمانی غیرت اور حدت اور حمیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ساتھ دیں تب بھی، یا مجھے تنہا چھوڑیں تب بھی، میں اس وقت تک کفر سے قتال کروں گا جب تک میں اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا، اسلام کو محفوظ نہیں کر لیتا اور یہ فتنہ بازوں کو جو ہے وہ پیوند خاک نہیں کر لیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت ہوتا، لیکن جب اپنے پر آپ کی ذمہ داری خلافت کی آئی تو آپ نے اسی شجاعانہ انداز اور جرأت مندانہ انداز میں آپ نے علم جہاد بلند کیا اور ایک نظم ترتیب دے کر، فوج ترتیب دے کر پہلے آپ نکلے فتوحات کے لیے۔ تو ان میں یعنی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں 11 لاکھ مربع میل زمین تک اسلام کی ترتیب بنی تھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آنے کے بعد نمایاں بڑی تبدیلی یہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل زمین تک اس اسلامی سلطنت کو آپ نے وسیع کیا۔ اور پھر یہ نہیں کہ مارتے چلے گئے اور قبضہ کرتے چلے گئے، ویسے ہی یوں ہا ہو کر دی، ایسا نہیں۔ جس علاقے پر آپ قبضہ کرتے یا اسلام کا علم لہراتے، سب سے پہلا جو کام جو آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی یا اسلامی ممالک کے لیے کم از کم یہ ایک رہنمائی، ایک سبق ہے، سب سے پہلا کام مساجد کی تعمیر اور مدارس دینیہ کا قیام۔ آج جو کفر جو اس پر بولتا ہے نا کہ مدارس بند کرو، پاکستان میں مدارس دہشت گردی، حالانکہ وہاں نا اسلحہ ملتا ہے، ایک گولی بھی نہیں ملی، ابھی کتنا بڑا آپریشن ہوا 2 سال، ایک گولی بھی نہیں ملی، لیکن وہ اصل آپریشن یہ ہے کہ کفر سمجھتا ہے کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عام کروایا ہے یہ اصل چیز ہے جس سے کفر ڈرتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مساجد کا قیام، مدارس کا قیام، اور آپ کی فوج میں 300 حفاظ اکرام بیک وقت موجود ہوا کرتے تھے، جہاں جاتے اس علاقے کو فتح کرتے، مدرسہ قائم کرتے، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرتے۔ آج بھی ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے ممالک میں، پاکستان میں خاص کر جو مسائل ہیں، اگر ہم بجائے اس کے کہ امریکہ یا دیگر کفار کے اشاروں پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، مساجد مدارس کے خلاف کوئی بات لے کر کے آتے ہیں کہ اس میں ہمارے ملک کی بچت ہے اور بقا ہے، تو یہ 100% غلط فہمی ہے۔ جی بالکل، اس سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایک جنگی جو ایک فن تھا جی وہ سب سے نرالا تھا، اور آپ کی جو حکمت عملی تھی وہ بہت پایہ درجے کی تھی، پایہ درجے کی تھی، بالکل، کیونکہ اتنے بڑے علاقے کو فتح کرنا یہ بہت کٹھن کام ہوتا ہے، مشکل کام ہے۔ پھر فتح کر کے پھر اس کا پورا کنٹرول سنبھالنا کہ کہیں سے کوئی بغاوت کی آواز نہ اٹھے، کہیں سے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، اس کو پورے ترتیب کے ساتھ۔ پھر میں نے عرض کیا جیسا کہ پہلے تو مساجد مدارس، اور پھر سماجی کام، عوامی معاشی طور پر انسانیت کو یا عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ نے پھر باقاعدہ ایک نظم قائم کیا، جس میں کافی سارے اس طرح کے جو نئی چیزیں ہیں وہ نئی چیزیں بھی لے کر آئے، جی نئی چیزیں لے فلاحی کر اداروں کا قیام کیا، جی فلاحی اداروں کا قیام ہے، پانی کے انتظامات رستے میں کیے، مسافروں کے ٹھہرنے کے انتظامات، پھر ڈاک خانے کا نظام قائم کیا، پیغام رسائی کا سسٹم بنایا، محفوظ بنایا، پھر اسی انداز میں مجرموں کی گرفت کے لیے باقاعدہ عدالتیں ہیں، قانون وضع کیے، پھر جیل خانہ جات بنائے، پھر یہ سارا سلسلہ، اس کو پھر فوج ترتیب دی، اسلامی فوج باضابطہ طور پر آپ نے بنائی، اور اس کے باقاعدہ جو اصول اور ضوابط مقرر کی، ابھی آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ آج غیر مسلم اسی سے سبق لے کر اپنے ممالک کے قوانین بنا رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ آپ کی
خلافت کے نمایاں جو ہے وہ کارنامے ہیں۔ جی، آپ نے وظیفے کا بھی ایک سسٹم شروع کیا تھا جس میں سب مسلمانوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا بڑا رقبہ ہو آپ کے پاس اور آپ اس کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، تو وہاں پر آ جاتا ہے عدل کا ایک پہلو آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے عدل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ آپ کا عدل کیسا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ عدل کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم وظیفے کی بات کرتے ہیں کہ جو وظیفہ ملتا تھا، کیا وہ جو غیر مسلم تھے ان کو بھی دیا جاتا تھا؟ جی ہاں، اس میں ترتیب یہ تھی کہ آپ نے جو بھی قوانین جو بھی ضابطے بنائے مسلم غیر مسلم سب کے لیے، یعنی کہ انسانیت کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، ہاں یہ حدود ضرور اس میں مقرر کی تھی کہ جو غیر مسلم ہمارے اس سلطنت میں ہیں وہ ماتحت ہو کر رہیں گے، جزیہ دیں گے، اور وہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو باقی اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، میری اس سلطنت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جہاں تک ان کے حقوق کی بات ہے تو وہ آگے شاید آپ بات کریں گے تو اس میں بھی میں وضاحت کر دوں گا کہ جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاملات آپ نے طے ہوئے اس میں یہاں تک تھا کہ آپ کے عبادت خانوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے، ان کی حدود تک کو بھی نہیں چھیڑیں گے، اس کے اندر آپ کے جو مذہبی رسومات آپ ادا کرتے ہیں ہم اس کو بھی کچھ نہیں کریں گے، ہم بلکہ آپ کو تحفظ دیں گے۔ تو یہ نمایاں یعنی کہ آپ کا سلسلہ، پھر جو آپ نے وظیفے کی بات کی وہ وظیفے بھی سب کے لیے تھے، اور بچوں کے دودھ کا جو سلسلہ تھا یا ان کے لیے بھی جو لوازمات ہیں وہ سب کے لیے تھے، بلا تفریق تھے۔ جی، تو اس میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب دیکھیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ آپ فتح کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، تو اب اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو مطلب ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اس پورے سیٹ اپ کو مینیج کرتے ہوئے آپ کا جو اپنا ایک جو رہن سہن تھا، طرز زندگی تھا، وہ کیسا تھا؟ آپ دیکھیں، ایک آپ تو خلیفہ ہیں اور اتنے بڑے رقبے کے مالک ہیں، تو آپ کا اپنا جو رہن سہن تھا وہ کیسا تھا؟ جی، اس معاملے میں بھی آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھا تھا، فقر و فاقہ، درویشی، سادگی، عاجزی، انکساری، وہ نمایاں آپ میں تھی۔ ایسا نہیں کہ جب اقتدار مل گیا تو خیالات ہی کہیں آسمانوں پر چلے جائیں، ایسی بات نہیں تھی۔ معروف بات ہے جو عموماً آپ نے پڑھا اور علماء سے سنا ہوگا کہ آپ کا جو لباس تھا اس کندھے سے لے کر اس کندھے تک 15 یا 17 پیبند لگے ہوئے تھے، ٹاکیاں لگی ہوئی تھی جس سے جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ اسی انداز میں جب آپ کہیں اپنی مہم پر، سرکاری خدمات پر، ڈیوٹی پر نکلتے تو کہیں بھی کسی جگہ آرام کی ضرورت پڑتی تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے لیے کوئی اہم جگہ تلاش کی جائے، کوئی محل یا کسی امیر ترین آدمی سے اس دور کے لحاظ سے بھی اگر رابطہ کیا جائے بھی آپ کے ہم نے آرام کرنا ہے، ذرا اچھا ناشتہ تیار کروا دو، یہ کر دو، سیکورٹی کا انتظام کر دو، یہ نہیں، بلکہ آپ چادر لٹکائی، آپ نے درخت کے ساتھ سایہ کیا، نیچے لیٹ گئے، سر کے نیچے پتھر رکھا، نیچے لیٹ گئے۔ اسی انداز میں سے نبی شریف میں آتے، وہاں پر نماز پڑھی، عبادت کی، اپنے عدالتی کام اور یا اپنے جو سلطنتی ذمہ داریاں تھیں اس کو پورا کرتے، سوال جواب، لوگوں کی ضروریات، جب آرام کا ٹائم آیا تو آرام سے لیٹ گئے۔ تو یہ آپ میں سادگی تھی۔ 22 لاکھ مربع میل زمین کے خلیفہ ہونے کے باوجود سادگی، عز و انکساری، اور خصوصاً بیت المال سے کوئی چیز لے کر اپنے لیے استعمال کرنا، یہ تو ان حضرات خلفائے راشدین کے ہاں تصور میں بھی نہیں تھا۔ کسی کے ہاں ان کی اہلیہ کے بچت کا واقعہ نا، غالباً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ کے، کہ بھئی یہ میٹھا آپ کہاں سے آ گیا؟ ان کا جو آپ تنخواہ لیتے ہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر، تو انہوں نے اپنی تنخواہ کم کروا دی۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں زیادہ لے رہا ہوں۔ تو یہ چیز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر خلفائے راشدین میں بھی تھی۔ جی، تو اس میں بعض واقعات میں اس طرح ہے کہ آپ جو ہے مطلب کہ ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اور اتنے بڑے 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہونے کی وجہ سے آپ راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے۔ عوام کی جو خدمت کا جو آپ میں جذبہ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اس کے بارے میں کوئی ایک واقعات سنا دیں۔ دیکھیں، جو قوم کا امیر ہوتا ہے وہ امیر تو نام اس کا امیر رکھا جاتا ہے، یا جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم یا صدر صاحب ہو گئے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ خادم ہوتا ہے۔ اور خادم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ رعایا سے اپنی سپورٹ لے کر اور اپنی حمایت لے کر بس بے غم ہو جائے، پھر رعایا جانے
اور اس کا کام جانے اور ان کا کوئی ان سے رابطہ وغیرہ نہ رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرات خلفائے راشدین کے طرز عمل سے آج کے حکمرانوں کو یہ سبق پیغام بھی ملتا ہے کہ جس رعایا نے ان پر اعتماد کیا ہے وہ دن ہو یا رات ہو اس کی خدمت کے لیے وہ شب و روز فکر مند رہتے تھے۔ اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے بھی ایسا جو طرز عمل اپنایا، دوسروں کے لیے ایک مثال پیدا کی، جس میں کئی واقعات ہیں، جس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ رات کے ٹائم گشت کر رہے ہیں تو کسی گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، تو آپ نے جب پوچھا تو پتہ لگا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں، اور گھر کی ان بچوں کی جو والدہ ہے اس نے چولہے پر ہانڈی میں پانی ڈال کر رکھا ہوا ہے کہ ان کو دلاسا دے رہی ہیں کہ بھی چولہے اس میں۔ تو جب آپ نے پوچھا تو انہیں بتایا بھی یہ وجہ اس لیے رو رہے ہیں، اس لیے میں ان کو چپ تو کرا رہی ہوں لیکن یہ چپ نہیں ہو رہے۔ تو آپ گئے، جا کر کے آپ نے بیت المال میں سے کچھ اناج لیا، گھی اور گندم وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں وہ ایک تروڑا بھر لیا، اور جب وہ اٹھایا تو اپنے کندھے پر رکھا۔ تو یہاں یہ بھی بات ایک نمایاں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا جو خادم تھا اس نے کہا حضرت یہ مجھے دے، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ آج تو میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن بھی کیا اٹھاؤ گے؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کتنی اس بات میں فکر تھی اور کتنا احساس تھا کہ یہ کام میرا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، اگرچہ میں 22 لاکھ مربع میل زمین کا خلیفہ ہوں۔ بالکل وہی، وہ رات کے اندھیرے میں گشت کرتے ہوئے کسی اپنے جو آپ کے جو نوکر تھے کسی کو بھی بھیج سکتے تھے، آرڈر کر سکتے، بیٹھ کے آپ کہہ دیتے جاؤ بھائی میں اور گشت کرتا ہوں، آپ جائیں یہاں ان کو اناج لا کے دیں، ان کو یہ کھانا لا، تو آپ خود لے کے آئے۔ پھر اس واقعے میں تفصیل ہے، بہرحال مختصر یہ کہ آپ نے جب ان کو کھلایا پلایا تو اس عورت نے آپ کو تو دعائیں دی بظاہراً جو آپ سامنے تھے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر کا کہہ کر تھوڑا غصے کا اظہار کیا، تو جب پوچھا تو کہا جی میں ہی امیر المومنین ہوں۔ تو اس عورت کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ یہ کیسی خدمت ہے۔ جی بالکل، ابھی ہمیں ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب نے جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، آج ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام ہے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے عدل و انصاف کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف مشہور تھا، اور نہ ہی صرف مشہور تھا بلکہ حقیقت کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے سیرت میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ان کے عدل و انصاف پہ دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو ان کو ایک ذمی، ایک نان مسلم نظر آیا، اور اس کی عمر 60 سال سے ابو ہو چکی تھی، اور وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس ذمہ نے کہا کہ میں ٹیکس ادا کرنے کے لیے، جو مجھ پہ ضریبہ ہے ٹیکس ادا کرنے کے لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بیت المال لے آئے، اور بیت المال کا جو نگران تھا اس سے کہا ما انصفنا لو اکلنا شربتہ ثم نخذلہ فی الحرم، کہ ہم نے ہرگز انصاف نہیں کیا کہ اگر ہم اس آدمی سے نوجوانی میں بھی ٹیکس لیتے رہے اور بڑھاپے میں بھی اگر ہم اس کو ذلیل کریں تو یہ عدل انصاف کی بات نہیں۔ اور پھر حکم دیا اس کو کہ اس کے بعد اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، یعنی اس کے بعد جتنی بھی اس کی زندگی ہے اس کو وظیفہ دیا جائے تاکہ یہ بھیک مانگنے سے رک جائے اور اس کی اہل و عیال اور اپنی زندگی بھی یہ گزار سکے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہیں اور جو بہت مشہور ہیں، تقریباً ہر انسان زبان زد عام ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف، ان کی رحم دلی اور ان کی شفقت کے حوالے کرتے ہیں۔ جی، آپ اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت آپ کو نہ ملتی، اگر آپ خلیفہ نہ ہوتے تو آپ کا یہ جو رتبہ اور آپ کی یہ جو شان ہے کیا یہ اسی طرح ہی ہوتی؟ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رتبہ اور مقام جو ملا یہ خلافت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے ایمان لائے اور ایمان لانے کے فوراً بعد اللہ جل شانہ نے ان کو بہت بے شمار ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ مثلا غزوہ بدر میں جو قیدی لائے گئے
اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی، باقی صحابہ کی رائے بھی مختلف تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تمام صحابہ سے حضرت ابو بکر صدیق سے مختلف تھی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ دیا۔ اس کے بعد آیات نازل ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ٹھیک تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر اس وجہ سے کسی اگر عذاب نازل ہوتا تو صرف عمر فاروق ہم میں سے بچ پاتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، یہ خلافت کی وجہ سے نہیں تھا کہ وہ خلیفہ ثانی بنے تو ان کو یہ رتبہ اور مقام ملا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رتبہ اور مقام ان کے اخلاص، ان کی ایمانی قوت کی بنیاد پہ ملا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی اس رتبے اور مقام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بنایا جاتا، کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، اس وقت تک تو ابھی ان کو خلافت نہیں ملی، تو یہ رتبہ اور مقام ان کو خلافت کی وجہ سے نہیں ملا بلکہ ان کے اخلاص اور ایمانی قوت کی بنیاد پہ ملا۔ جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے دور حکومت میں جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نے نوجوان نسل کے لیے بہت کام کیا، اپنے جو زیادہ تر جو وزیر تھے ان کو نوجوان جو تھے انہی کو ہی منتخب کیا، کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نوجوان نسل کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں۔ ان میں سے ایک یعنی میں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں پڑھ رہا تھا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے دعا مانگی تھی کہ عمرین میں سے، یعنی ابو جہل کا نام بھی عمر تھا تو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی کہ عمرین میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، ابو جہل ایمان سے محروم رہے۔ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، لیکن کچھ علماء نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل پہ فضیلت اور ترجیح اس لیے دی گئی کہ وہ نوجوان تھے، اور نوجوانی کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب ہوا، جبکہ ابو جہل وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی جو طاقت اور قوت تھی، نوجوان جو کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ جواب دے چکے تھے، تو اس لیے ان پہ حضرت عمر فاروق کو ترجیح دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں، ہم ایک نظر، تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار ایسے کام کیے جس میں نوجوان نسل کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، یعنی عزم کا، اور ان کو ایک بہترین لائف گزارنے کا، اور انسانیت کے ساتھ محبت کرنے کا، اسی طرح غریبوں اور فقیروں پہ خرچ کھانے کا۔ اور اگر نوجوان نسل یہ ٹھان لیں اور یہ عزم کریں کہ ہم نے اس زندگی کو کس طرح سدھارنا ہے، ہم نے انسانیت کی کس طرح خدمت کرنی ہے، ہم نے اس دنیا میں انقلاب کیسے لانا ہے، ہم نے اسلام کو حقیقی معنی میں کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ایک بہترین سبق حضرت عمر فاروق کی لائف اور زندگی اور سیرت میں موجود ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو ابھی موجودہ صورتحال پوری امت مسلمہ کی دیکھی جائے تو اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے آپ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو ہم اس وقت تو جی آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ نوجوانوں کی اس وقت مسلمانوں کی حالت تو بالکل ناگفتہ ہے، اور میں شاید موضوع سے ہٹتے ہوئے یعنی برما کے اس وقت مسلمانوں پہ جو کچھ بیت رہی ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہماری مسلمان قوم یعنی ہم مسلمان جس انداز سے خاموش ہیں یا جو ہم نے چپ سادھ رکھی ہے، اور ہمارے اذہان اور ہمارے ذہن جس طرح کی مفلوج ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ ایک مسلمان جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑی ہوئی ہے، جس کے سامنے حضرات صحابہ کرام کی سیرت ہے اور تابعین کی سیرت ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے ذہن میں اور ہمارے آن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم ان مسلمانوں کی، ان مظلوم مسلمانوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا سبق نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی میں تو یہ ہے کہ اس وقت بھی اسلام کی صورتحال، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی اناؤنسمنٹ کی، اسلام کا جب اعلان کیا، اس وقت ساری دنیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل المرسلین ہیں، ساری دنیا ان کی مخالف تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے تھے۔ اور اس دور میں جب حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے اور حضرت عمر فاروق جب ان کے ساتھ شامل ہوئے، تو حضرت عمر فاروق نے اپنی قوت اور طاقت اور اللہ جل شانہ نے جو ان کو عزم دیا ہوا تھا، اس کی بنیاد پہ انہوں نے تمام عالم کفر کو للکارا، باوجود اس کے کہ مسلمان کمزور بھی تھے طاقت کے اعتبار سے بھی
اور افرادی قوت میں ان کے پاس نہیں تھی، اصلا کسی بھی حوالے ہر حوالے سے وہ کمزور تھے. لیکن وہ جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ راستہ اتنا سچا اور حقیقی ہے کہ انہوں نے پورے عالم کفر کو للکارا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو یعنی اس کا بیٹا قتل ہو جائے یا اپنے اس کو بیوہ بنانا چاہے اپنی بیوی کو، تو وہ فلاں جگہ کا انہوں نے اعلان کیا کہ اس جگہ پہ آ جائے. تو یہ حضرت عمر فاروق کا وہ عزم تھا، حضرت عمر فاروق کا وہ پختہ ارادہ تھا اور وہ پختہ ایمان تھا جس کی بنیاد پہ بغیر کسی مادی طاقت اور قوت کے انہوں نے پورے عالم کفر کو للکارا، باوجود اس کی کہ اس وقت بھی اسلام کمزور تھا اور آج بھی اسلام کمزور ہے، آج بھی اسلام مظلوم ہے. آج بھی اگر ہم ہمارے اندر وہ قوت اور وہ ایمان اور وہ اخلاص پیدا ہو جائے اور آج بھی اگر اسلام کی حقانیت پہ ہمیں اس طرح کا یقین پیدا ہو جائے، نوجوان نسل کو اس طرح کا یقین پیدا ہو جائے جو حضرت عمر فاروق کو پیدا ہو گیا تھا، تو آج بھی نوجوان نسل عالم کفر کو، ان ظالموں کو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں، ان کو آج بھی ہم للکار سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اس میں جو ہماری جو اس وقت جو ہماری جو ایک خاصیت ہے، ہماری جو ایک قوت جو ہے پورے امت مسلمہ کی، وہ جو کم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یورپی ممالک نے آپ کے جو بتائے ہوئے قوانین، آپ کی ٹیکنیکس اور جتنے بھی آپ نے عدل کا جو ایک نظام جو ہے وہ متعارف کروایا، اس کے علاوہ خدمت کے جتنے بھی آپ نے جو نظام متعارف کروائے، انہوں نے اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی یونیورسٹیز میں اپنی جو عوام ہیں ان کے اندر یہ سارے قوانین رائج کیے اور ہم نے ان قوانین کو اپنے نصاب سے نکال دیا. کیا ہماری اس وقت جو حالت خراب ہے اس کی وجہ یہ بھی ایک ہو سکتی ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% یہی وجہ ہے. اور اس کی بنیاد دیکھو، یعنی اگر اس وقت ہمارے نوجوان مثلا پاکستان کے اندر رہنے والے بے شمار نوجوان جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپی ممالک کا یا امریکن کنٹریز کا فارن کنٹریز میں جب وہ جاتے ہیں تو جب وہ واپس پاکستان ہوتے ہیں تو بڑے ان سے امپریس ہوتے ہیں. اور ان کے امپریس ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ وقت کی بڑی پابندی کرتے ہیں، انسان کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو وہ نہیں پہنچاتے. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں، یہ تو ڈارک ایجز میں تھے، 16ویں صدی تک تو یہ اندھیرے میں رہتے تھے. یہ تعلیمات تو قرآن کی ہیں، یہ تعلیمات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اس پہ اس چیز کی طرف تو ہمارے رسول نے ہمیں بلایا. یہ ان کے پیغامات ہیں، یہ ہمارے صحابہ کی لائف ہیں. جن چیزوں کو ہم نے بلا دیا اور ہم نے ان چیزوں، ہم آج کے نوجوان نسل کو، آج جو ہمارا بچہ ہے، مسلمان بچہ ہے، اس کو نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائی جاتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ گویا کہ جو ایک تہذیب یافتہ زندگی ہے یا تہذیب یافتہ جو اصول ہیں وہ صرف بشر کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس تو ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ اصول ہم نے دنیا کو متعارف کروائے، سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو بتایا، ہمارے نبی نے بتایا، ہمارے کتاب قرآن حکیم نے یہ چیزیں ان کو بتائی. انہوں نے اچھی چیزیں ہم سے لے لی، لیکن ہم وہ جو قرآن جو ہماری جو ایک یعنی ایک ہوتی ہے نا نظریاتی یا نظری جو بات ہوتی ہے، ٹیوب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کو ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کیا. اور آج کے نوجوان نسل، نوجوان بچوں کو ہم نہیں بتاتے، وہ ان چیزوں سے بالکل بے بہرا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں. تو جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل، مسلمان قوم پستی میں چلتی جا رہی ہے. اور ہم اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں انسان کی قدر ہے، ہمارے ہاں نہ وقت کی قدر ہے. حالانکہ یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں موجود تھی. جب ہم نے ان کو امپلیمنٹ کیا تو ہم 1924 تک یا 1920 تک پوری دنیا پہ حکمران بھی رہے، ہماری قوت بھی لوگوں نے تسلیم کی اور ہم طاقتور رہے، ہم غالب رہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک دفعہ پھر طاقتور بنے، مسلمان ایک دفعہ پھر دنیا کے حاکم بنے، تو ہمیں اپنی ماضی پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، تابعین کی سیرت، رسول قرآن کی تعلیمات کو اور احادیث کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری جو ہے باتیں وہ بڑی مطلب کہ ریئلٹی سے قریب کی. اب دیکھیں اس وقت پوری دنیا کی جو امت مسلمہ ہے اس کی حالت دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، شام، عراق، وہاں پر جو مسلمانوں کی حالت ہے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً ایسے چند افراد ہیں جن کو وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں جو ہے وہ نالج ہے، ان کے لیے جو ہے وہ درد رکھتے ہیں
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو خطہ ہے، ہمارا جو ملک ہے ابھی یہ محفوظ ہے، تو ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کچھ فرض بنتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کی زندگی، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی، اس میں دیکھیں جب سے آپ کو خلافت ملی، آپ نے اپنی ذاتیات ہے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اپنی نیند کو، آپ نے اپنے ضروریات کو، آپ نے اپنی زندگی کی ہر عیش و آرام جو ہے آپ بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے تھے، آپ نے ساری اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر وقف کر دی، اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ احسن طریقے سے نبھائی، اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ مسلمانوں تک پہنچایا۔ اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک ہم اسلام کے جو اصول ہیں اس کے اوپر کاربند ہیں، تب تک دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب اگر ہم اس قوانین سے، اس سے دور ہوتے جائیں گے، تو اس میں جو ابھی ہماری حالت اس پوری دنیا میں چل رہی ہے، شاید اس سے بھی ہم کمزور ہوتے جائیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ اس بات کا خلاصہ یہی ہے، جیسے عدل کی بات ہو رہی تھی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عدل میں یہ چیز بھی ایک نمایاں ہے کہ ایک مقدمہ آپ پر بنا، جس کے لیے آپ قاضی عدالت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوئے۔ تو جب آپ عدالت میں داخل ہوئے تو امیر المومنین کو آتا ہوا دیکھ کر قاضی صاحب کھڑے ہو گئے، حضرت آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ پہلی ناانصافی ہے، میں ایک ملزم کی حیثیت سے آیا ہوں، میں وہاں کیوں آؤں؟ تو وہ آپ جو آپ کا مدعی تھا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ نے عزت احترام کو نہیں کیا۔ تو آج ہمارے حکمران جو ہے وہ اس چیز میں کہتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے، ہم پیش نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیز ایک تو حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے آپ کے اس عدل و انصاف سے۔ جہاں تک بات برما کے حوالے سے یا شام، سوریہ اور دیگر بہت سارے مسلمان ممالک میں جو مسلمان مظلوم ہے، اور بالخصوص اہل سنت، وہ اس وقت گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور ان کا خون جو ہے بہایا جا رہا ہے، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہماری وہ تعلیمی جو سوچ ہمیں دی گئی ہماری نوجوان نسل میں، اس میں جہاں اور بہت ساری کمزوریاں، وہاں ایک بنیادی کمزوری ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں کہ ایک دور میں لاہور کے مسلمانوں نے انگریز کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی میں باز نہ آئیں تو ہم تمہارے مقابلے میں آئیں گے، تو اس انداز میں کہ تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ جیسے آج کل بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ حالات اچھے کرنے کے لیے خمینی ہونا چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کہ چنگیز خان کا کردار کیا تھا، وہ کتنا ظالم، اور ادھر سے ایران میں جب انقلاب آیا تو اس صاحب کا کیا کردار تھا کہ مسلمانوں نے، وہاں کے اہل سنت نے پاکستان کے علماء کو یہ سوال بھیجا کہ ہم کتے اور بلی کا گوشت کھا سکتے ہیں نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں زیادتی ہو رہی۔ جو برما میں ہوا یہ اس سے پہلے ایران میں ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو اس میں جوہر لال نہرو نے کہا تھا مسکرا کر، انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے چنگیز خان کی بات کی ہے، مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں تمہاری تاریخ میں عمر بھی ہے۔ تو اصل وہ بات ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ابھی آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ پنجاب کے تعلیمی نصاب سے بہت سارے دینی جو مضامین نکالے گئے ہیں، یہ ہر سال تھوڑا تھوڑا سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اگر تعلیمی اداروں میں وہ سوچ ہو، وہ فکر ہو، وہ تربیت دی جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے کہ وہ ظلم کرنے کے تصور بھی کر سکے۔ اور جب یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام ہوا، اس وقت بھی یہ بات آئی، کسی کو لایا گیا، اسے دکھایا جی یہ ہمارا نظام ہے، یہ کلاسیں ہیں، یہ طلباء ہیں، یہ تعلیم ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو جس نے وہ دورہ کیا اس نے کہا جی ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کلاسوں سے عمر پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ عمر پیدا کہاں سے ہوا تھا، وہ کس درسگاہ سے اور کس کورس سے پیدا ہوا تھا، وہ قرآن کریم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اسی سے اگر آج کے دور میں ہم بھی اپنے نوجوان نسل کو اس تعلیم پر لائیں کہ جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دی تھی، اور اس عمر کے نام سے پوری دنیا کفر لرزہ بر اندام تھی، کیسر و کسریٰ کے جو ہے وہ ایوان جو ہے ان میں حضرت عمر کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج بھی اگر ہمارا نوجوان اپنے آپ کو عمر بنانے کی کوشش کرے، نام کا نہیں کردار کو عمر بنائے، کردار کو عمر بنائے، تو یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے برما میں ہو رہا ہے، یہ کسی جگہ پر ہو رہا ہے، 100 بار پہلے کافر سوچیں گے کسی مسلمان کو تھپڑ مارنے کے لیے بھی۔
جی مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. اسی طرح ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور مولانا عثمان فیاض صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ ابھی ہمارے اسٹوڈیو مہمان مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو اپنے کردار میں عدل و انصاف، بہادری، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسلام نے جو قوانین دیے ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ یہی وہ قوانین ہیں، یہی وہ ایک راستہ ہے جس کے اوپر چل کر ہم نے بڑی بڑی فتوحات کی. ہم نے 22 لاکھ مربع میل، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ کامیابی جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی ایک جو نقطہ نظر ہے اس کے بغیر اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور وہ جو اسلام نے جو قوانین بنا دیے ہیں، جو نظام بنا دیا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم دنیا کی کسی طاقت سے بھی ٹکرا سکتے ہیں، ہم بڑی سے بڑی فتوحات حاصل کر سکتے ہیں. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.